وہ میرے ساتھ حوالہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی کی انجیل 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ جس کے پاس خدا کا پاک کلام موجود ہے، بیٹا بیٹی بھائی بہن، خدا کے پاک کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مرکز 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بپتسمہ۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا سنا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں: ایمان، بپتسمہ اور نجات۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لائیں۔ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ اور ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کیا ہے، کون ہے؟ کوئی بتائے کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کون ہے، کیا ہے؟ کوئی بتائے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ نجات دہندہ۔ اور کوئی؟ دلہا۔ اور کوئی؟ خدا کا بیٹا۔ اور کوئی بھائی بہن؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہیلیلویا! کیا ایک خوبصورت بات بہن نے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا دلہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ عظیم بادشاہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندگی کا دروازہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ راہ اور حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندگی دینے والی روٹی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کا برنا ہے جو اپنے ماننے والوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ پاک کلام میں فرمایا گیا کہ الوہیت کی ساری مموری یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری خدا کا برنا ہے، راہ حق اور زندگی ہے، زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی ہے، ابدی بادشاہ ہے، جلالی بادشاہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارا دلہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا ایمان
زندہ نہیں ہوتا جب تک ہم عمل نہیں کرتے. سنیں، غور سے سنیں. اگر ہمارا ایمان عمل میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان مردہ ہے. پاک کلام میں فرمایا گیا کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. اور سب سے پہلا جو عمل ہے، سب سے بڑا جو عمل ہے، وہ بپتسمہ ہے. کیونکہ بپتسمہ جب انسان لیتا ہے تو وہ مسیح کو پہن لیتا ہے، وہ مسیح میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ مسیح میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ مسیح کے مشابہ ہو جاتا ہے. پاک کلام میں فرمایا گیا کہ اور اسی پانی کے مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جب ہم بپتسمہ، پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں تو اس سے جسمانی پاکیزگی آتی ہے، اس سے لوگ جسمانی طور پر پاک ہوتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس سے خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا اور جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. کہ ہم اس ایمان پر ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بپتسمہ لیا ہے، ہم اب عمل بھی کرتے ہیں. اور بپتسمے سے مراد یہ ہے کہ ہماری خالص نیت سے، پکے ایمان سے ہم خدا تعالیٰ کے طالب ہیں. اور میرے عزیزوں، پاک کلام میں فرمایا گیا کہ اور تم سب جتنا نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. جس طرح کہ ہم لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا. یعنی وہ جہاں بھی جائے اس میں سے یسوع نظر آنا چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں، اپنے کام پر جائیں، اپنے گھر میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، سفر میں ہو، تو ہم میں سے مسیح نظر آنا چاہیے. کیونکہ ہم نے مسیح کو پہنا ہوا ہے. لیکن ہم میں سے نظر کون آتا ہے؟ اجے دیوگن، شاہ رخ خان، ساجد، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ KGF. ہم میں سے دنیا کے لوگ دنیاوی ہیرو نظر آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہیرو ہے، جو سب کو کامل کرنے والا خدا ہے، وہ ہم میں صرف چرچ میں دکھائی دیتا ہے، وہ ہم میں صرف عبادتوں میں دکھائی دیتا ہے. جب خادم آ جائیں ہمارے گھروں میں تو ہم بڑے پرہیزگار اور مسیح کو پہن لیتے ہیں. ہاں جی، ہیلیلویا، ہم دعا کرنے والے، ہم خداوند کی ستائش کرنے والے. اور جیسے خدا کے خادم جاتے ہیں ہم اس پہناوے کو اتار کر پھینک دیتے ہیں. ہمیں 24 گھنٹے مسیح کو پہننا ہے، مسیح کو اپنے اوپر رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے. ہم میں سے مسیح نظر آئے. کیونکہ جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، بپتسمے کا مطلب ہے ڈوبنا، پانی میں ڈوبنا اور خدا کے رنگ میں رنگنا اور مسیح کو پہن لینا. یہ بپتسمے کے معنی ہے. اچھا، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ بپتسمے کا مطلب ہے کہ رنگنا. ایک کپڑا رنگنے والا، آپ کو پتا ہے کیسے کپڑا رنگتا ہے؟ وہ گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی میں وہ رنگ ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ اس میں اس کپڑے کو ڈالتا ہے اور کافی دیر تک اس کو ہلاتا رہتا ہے اور نکالتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس پر رنگ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، اس پر رنگ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا. اگر نہیں چڑھتا تو وہ دوبارہ پھر گرم پانی کرتا ہے، دوبارہ اس میں رنگ ڈالتا ہے، پھر اس کو وہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں رنگتا ہے. تو وہ جو رنگ
رنگ وہ چاہتا ہے اس سے وہ اس کو میچ کر کے چھوڑتا ہے. یہاں پر بپتسمہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسیح کے رنگ میں رنگیں. اور وہ ایسا عظیم اور محبت کرنے والا بادشاہ ہے کہ وہ اپنا جو رنگ ہے وہ خود دیتا ہے. وہ آپ کو گرم پانی میں یا مصیبتوں میں یا ازیسانی میں سے نہیں گزرنے دیتا. وہ خود آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے اور تمہاری خاطر اور میری خاطر وہ تمام دکھوں کو برداشت کر لیتا ہے کہ اس پر میرا رنگ چڑھ جائے, یہ مجھے پہن لے, یہ میرے مشابہ ہو جائے, میں اس میں سے دکھائی دوں, میرا رنگ اس پر چڑھ جائے. اور ہم انسان ہوتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے اندر سے دوسری پرسنالٹیز دکھائی دیتی ہیں. اور میرے عزیزوں, بپتسمہ جو ہے وہ مسیح سے شروع نہیں ہوا. روحانی طور پر بپتسمہ خدا کے پاک کلام کے مطابق مقدس نوح کے دور سے شروع ہے. وہاں پر جب پانی چڑھ جاتا ہے, تمام دنیا پر پانی چڑھ جاتا ہے, تمام بڑی بڑی چوٹیاں ڈوب جاتی ہیں اور مقدس نوح اور اس کا گھرانہ 8 جانے کشتی میں ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ وہاں پر بھی پانی کے سبب سے, پانی کے وسیلہ سے 8 جانوں نے نجات پائی, زندگی پائی. جیسا کہ بہن نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع ہے. وہاں پر بھی پانی کے سبب سے نوح اور اس کا گھرانہ نجات پاتا ہے, زندگی پاتا ہے. وہاں پر بھی پانی ہے. اور یہاں پر بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں کہ لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جو پانی میں, پانی کے وسیلہ سے پانی میں ڈوبے, پانی میں رنگ جائے, مسیح کے رنگ میں, مسیح کو پہن لے, مسیح کے مشابہ ہو جائے, وہ نجات پائے گا. اور مقدس نوح کے دور سے عقیدتاً بپتسمے کا آغاز ہوا ہے. اور اس کے بعد خدا کے پاک کلام میں فرمایا گیا کہ ایک شخص تھا نعمان کوڑی, اس کو کوڑ لگا ہوا تھا اور وہ غیر اقوام میں سے تھا, اسرائیل کے گھرانے یا اس شہر یا اس ملک سے نہیں تھے. نعمان کوڑی اپنے ملک میں ہوتا ہے اور اس کی ایک بیگم کی نکرانی ہوتی ہے, بچی ہوتی ہے. وہ کہتی کہ یہ ہمارا مالک نعمان اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو وہاں خدا کے خادم الیشا نبی ہیں, وہ اس کو اس کے کوڑ سے شفا دیتے. تو اس نعمان کوڑی کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کے بادشاہ کو خط لکھتا ہوں اور تو اس خط کو لے کر جا اور وہاں پر اس کو دینا, وہ تمہیں شفا دیں گے. وہ لکھتا ہے کہ ہمارا یہ فوج کا سپہ سالار ہے یا ہمارا وزیر ہے, یہ آ رہا ہے, اس کو تو شفا دے. وہ جیسے ہی اسرائیل کا بادشاہ اس لیٹر کو پڑھتا ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں شفا دوں یا اسے شفا دوں. یہ بات جب الیشا نبی کو پہنچتی ہے تو الیشا نبی کہتا ہے کہ بادشاہ خوف نہ کر, اب وہ جانیں گے کہ اسرائیل کا قدوس, اسرائیل کا بادشاہ, اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے جو شفا دینے میں قادر ہے. ہیلیلویا. اور جیسے ہی نعمان کوڑی اسرائیل کے ملک میں آتا ہے اور اسرائیل کا جو نبی ہے الیشا نبی, وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا. نعمان کوڑی اپنے ملک میں وزیر تھا اور وہ اپنے جاہ جلال کے ساتھ سونا چاندی لے کر اس نبی کے لیے اس ملک میں آ رہا ہے. اور وہ الیشا نبی کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ اپنے قاصد بھیجتا ہے کہ الیشا نبی کو بتایا جائے کہ نعمان آیا ہے. تو وہ الیشا نبی اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور اسے عام تصور کرتا ہے. اور وہ نعمان جو ہے وہ اس کا گمان تھا کہ میری بڑی عزت ہوگی, میں ایک ملک کا وزیر ہوں, مجھے ریسیو کیا جائے گا, میرے استقبال کے لیے لوگ آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد الیشا نبی کہتا ہے کہ اسے کہیں کہ جاؤ یردن میں 7 گوتے مارے
बपतिस्मे का एक मतलब भी है गोता लेना। और लोग कहते हैं जी भाई मिशन वाले सानू गोते वाले चक्कर च ना पाओ। गोते तो बगैर निजात भी नहीं है, बपतिस्मे के बगैर निजात भी नहीं है। ज्यादातर लोग कैथलिक वाले कहते हैं कि हमें ना बताएं ये से भाई मिशन वाला पैटर्न। हमारा बपतिस्मा हो गया, हमने फलां फादर से बपतिस्मा ले लिया है। वो बपतिस्मा नहीं है, वो मखसूसियत है। और अलीशा नबी नुमान को कहता है कि जाओ उस दरिया यर्दन में 7 गोते मारो। वो नुमान जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने शान शौकत से आया हूँ और मेरी कुछ कदर नहीं की गई। तो कहता है मैंने इस नदी में गोता नहीं लेना। क्या हमारे मुल्क में इससे बड़ी बड़ी नदियां नहीं है? क्या हमारे मुल्क में इससे बड़े बड़े दरिया नहीं है? नबी कहता है कि दरिया यर्दन में गोता लो, दरिया यर्दन में गोता लो, 7 गोते लो। उसका नुमान कोड़ी का एक नौकर होता है, वो कहता है कि मालिक अगर नबी कोई बड़ा काम करने को कहता तो वो भी तो आपने करना था ना। इसलिए उसने कहा है तो आप मान कर देख लें, अमल करके देख लें, हो सकता है कि आप शिफा पा जाएं। नुमान कोड़ी लिखा है कि वो खादम कहता है कि हो सकता है कि वो कोई बड़ा काम कहता तो वो भी तो करना था ना। तो मेरे अजीजों, मसीह खुदावन ने, शहंशाह आज़म ने भी हमें कोई बड़ा काम करने को नहीं कहा है। जहां पानी मिले, जिस जगह पर पानी मिले और खादम मौजूद हो, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। शुक्र है खुदावंद यीशु मसीह का कि उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम यर्दन में आकर बपतिस्मा लो तो तभी तुम्हारी निजात होगी। हिंदुओं को कहा गया कि किसी नदी में, किसी गंगा में, दरिया में तुम्हें नहीं डुबकी लगानी, गंगा में आओगे तो तुम्हारा स्नान होगा। इस्लामी भाइयों को कहा गया कि मक्का में आओगे तो तुम्हारा हर जगह तुम्हारी तौबा कबूल होगी, निजात होगी, कहीं भी नहीं हो सकती। तो शुक्र है खुदावंद यीशु मसीह का जिसने कहा कि जहां पानी मिले, जहां तुम्हें मौका मिले, बपतिस्मा ले सकते हो। तो खादम कहता है कि मालिक अगर नबी बड़ा काम करने को कहता वो भी तो आपने करना था ना। तो इसलिए आप ये काम करके देखें। उसका मालिक नुमान एग्री हो जाता है। वो उस दरिया यर्दन में 7 गोते मारता है। वो कोड़ से बड़ा हुआ होता है, एक गोता लेता है, दूसरा गोता, तीसरा गोता, 7वां गोता लेकर जब वो बाहर आता है तो उसका बदन पाक साफ हो जाता है। वो बच्चे की मां साफ सुथरा हो जाता है। जिस तरह एक नौजवान बच्चा होता है वो नुमान को भी पाक साफ हो जाता है। वहां पर भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बपतिस्मे के लिए, वहां पर पुराने अहदनामा में, सलातीन की किताब में वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो अगर उस अब्रानी ज़बान में कहें कि अलीशा नबी ने क्या कहा, अलीशा नबी ने कहा कि जाओ बपतिस्मा लो, हालेलुया, तो तुम शिफा पाओगे। और उस ज़बान में तर्जमा जो है वो यही आता है कि जाओ बपतिस्मा लो। उर्दू में तर्जमा आया कि जाओ गोते लो, 7 गोते मारो। और उसके बाद मेरे अजीजों, बपतिस्मा जब खुदा कलाम में फरमाया गया कि एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है। खुदावंद यीशु मसीह एक है तो उनका जो बपतिस्मे का हुक्म है वो भी एक है। कुछ लोग होते हैं हमारे भाई, वो एक बपतिस्मा जोश में, नए नए जवान हुए होते हैं, नए नए चर्च आते हैं, नए नए खुदावंद की खिदमत में आते हैं, 12 साल 10 साल की उम्र में हमने बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा ले लेते हैं और उसके बाद फिर वही पुरानी जिंदगी गुजारते हैं। और जब वो 30 साल के होते हैं तो उनको लगता है, फील होता है कि मुझे बपतिस्मे की जरूरत है। और फिर जब दूसरा खादम आता है तो वहां पर जाकर वो दूसरा बपतिस्मा ले लेता है।
اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کو حقیر جانتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم خدا کو ناچیز جانتے ہیں، اس کے کلام کو ناچیز جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور جب بپتسمہ لینا ہے تو اپنے پورے ہوش و حواس میں، اپنی پوری سمجھ میں، اپنی پوری عقل کے ساتھ، پاک کلام میں فرمایا گیا کہ اپنے پورے دل سے، اپنے پوری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، یہی سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی پوری عقل کے ساتھ زندگی گزاریں اور بپتسمہ لیتے ہوئے سوچیں سمجھیں اور مسیح کو قبول کر کے ایمان لا کر بپتسمہ لے تو نجات پائیں گے۔ اور پاک کلام میں فرمایا گیا کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر سو گئے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ بپتسمہ لیا ہوا شخص، ایمان لایا ہوا شخص، مسیح کو قبول کیا ہوا شخص بہادری اور دلیری اور پرفضل بات کہہ سکتا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی ایمان ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے خود بپتسمہ لیا، ہاللیلویہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے خود بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب آپ بپتسمہ لیں گے تو آسمان پر خدا فرمائے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو آپ خدا کی خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں بپتسمہ لے کر، کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ جتنوں نے، کلام میں لکھا یوحنا کی انجیل میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو میرے عزیزو آپ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، خدا کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ بپتسمہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس دنیا سے جانا خدا کی بادشاہی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری کے بپتسمے پر بہت سے لوگ سخت لفظ کہنے لگے، بکرے کی اولاد جو ہے نا، وہ تہمت لگاتے ہیں کہ مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا، حالانکہ بپتسمہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، گناہوں سے توبہ کے لیے ہے، تو مسیح نے کیوں بپتسمہ لیا؟ مسیح نے کون سے گناہ کیے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا اس لیے بپتسمہ لیا ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ رسول فرماتا ہے کہ مسیح کی بابت کہتا ہے کہ کون ہے جو اس میں گناہ ثابت کرے؟ مسیح میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ مسیح کا بپتسمہ احبار کی کتاب کے مطابق، خروج کی کتاب کے مطابق، سردار کاہن کو غسل دیا جاتا تھا۔ اس کو خیمہ اجتماع میں یا اس خیمہ میں داخل کرنے کے لیے یا کاہن چننے کے لیے غسل دیا جاتا تھا۔ مسیح کا بپتسمہ سردار کاہن بننے کے لیے، سردار کاہن کا ٹائٹل لینے کے لیے وہ غسل تھا، وہ بپتسمہ نہیں تھا۔ بپتسمہ کہہ سکتے ہیں، بپتسمے کا ایک معنی ہے غسل۔ تو وہ مسیح کا جو بپتسمہ تھا وہ گناہوں کی معافی یا توبہ کا بپتسمہ نہیں تھا، وہ سردار کاہن کا غسل تھا۔ تو میرے عزیزو، بپتسمہ بہت ضروری ہے۔ لکھا کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر
کبیرہ کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا ہے. ہلیلویا. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن جو تمام کاہنوں سے کاہن اعظم ہے، یسوع مسیح، اس نے سردار کاہن ہونے کا غسل لیا تھا یوحنا نبی سے. اور یوحنا کہتا ہے کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. اور مسیح کہتا ہے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے. جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا، سب سے افضل نبی یوحنا نبی کہتا ہے کہ میں تیری جوتیاں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں اور تو مجھ سے بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہے. میں تو آپ محتاج ہوں کہ تجھ سے بپتسمہ لوں. خداوند کہتا ہے کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا لازم ہے. تو ہونے ہی دے. خداوند نے فرمایا کہ تو ہونے ہی دے. اس بپتسمے کی رسم کو، اس راست بازی کو پورا ہونے ہی دے. خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو ہونے ہی دے. بپتسمہ ہونے ہی دے. روک نہ، وقت نہ مانگ کے میں کل لوں گا یا پرسوں یا اگلے سال یا پچھلے سال. نہیں، جب موقع ملتا ہے تو بپتسمہ لے، ہونے ہی دے اس کو. اس سے ایمان، بپتسمہ اور نجات واقعہ ہے. لکھا ہے کہ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو کہتا ہے کہ ہونے ہی دے. اور اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے ٹائم، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ بتائیں گے تھکے تو نہیں ہے؟ بپتسمہ کیوں ضروری ہے؟ بپتسمہ نجات پانے کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ آنے والے غضب سے بچنے کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ نئی زندگی میں چلنے کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ اپنے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے ضروری ہے. بپتسمہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونے کے لیے ضروری ہے. روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک بدن ہونے کے لیے ضروری ہے. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، اور سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ پورے ہوش و حواس میں بپتسمہ لیا جائے. تو میرے عزیزو، بپتسمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شریعت کی بات کریں تو یہ شریعت کی خوبصورتی تو ہے کہ اچھائی اور برائی کا علم دیتی ہے. بات تھوڑی سی بریک ہے، سمجھیے گا، غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی. شریعت جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا علم دیتی ہے، اس کی پہچان کراتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. مگر کمزوری شریعت کی یہ ہے کہ برائی سے روک نہیں پاتی اور اچھائی کرنے پر اکساتی نہیں ہے. شریعت اچھائی کرنے پر اکساتی نہیں ہے، اس لیے اس کے پیروکار محبت اور رحم سے خالی ہیں. شریعت کے ماننے والے رحم اور محبت سے خالی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، شریعت میں محبت اور رحم ہوتا، تو میرے عزیزو، جب ہم نیک سامری کی کہانی پڑھتے ہیں تو وہاں پر نیک سامری نہیں ہونا تھا. وہاں پر سردار کاہن اور لاوی نے ہی کام سنبھال لینا تھا، کیونکہ شریعت محبت نہیں سکھاتی، شریعت انصاف سکھاتی ہے. اور اگر وہاں پر شریعت کے سبب سے لوگ بچائے جاتے تو میرے عزیزو، فضل کی کوئی ضرورت، محبت کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی. اور میرے عزیزو، وہاں پر نیک سامری نہ ہوتا، کاہن اور لاوی نے ہی کام سنبھال لینا تھا. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ
محبت کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں بپتسمہ بچپن میں لیں, بڑا جوانی میں لیں, پانی والا لیں, روح القدس والا لیں. تو میرے عزیزوں, میرا ایمان ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے مالک ہیں, آقا ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمارے محبوب ہیں, تو میرے عزیزوں شریعت جو کہتی ہے کہ وہ کرو اور کرنے سے آگے نجات ممکن ہے, اگر ٹوٹ جائے شریعت تو نجات ممکن نہیں ہے. لیکن جب محبوب کوئی بات کر دے تو میرے عزیزوں اس میں وہ یہ نہیں پوچھتا. شریعت کہتی ہے کہ خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کیوں نہ کرنا؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن محبوب مالک کہتا ہے کہ بپتسمہ لینا, اور جو محبت جس سے ہوئی ہے وہ پوچھتا نہیں ہے, محبت پوچھتی نہیں ہے کہ کیوں نہ کریں, کیوں نہ لیں, کیوں لیں یا کیوں نہ لیں. جس سے محبت ہے اس کا ہر حکم سر ماتھے پہ. مسیح نے کہا کہ ہونے دے تو ہونے دے. اس کی محبت, اس کے پیار میں اس نے کہا ہے کہ بپتسمہ, اس نے جب مالک نے بپتسمہ لیا ہے تو آپ بھی بپتسمے کو ہونے دیں. تو میرے عزیزوں, محبوب جو ہے, مالک جو ہے, وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ بپتسمہ لیں. بپتسمے کے بغیر نجات نہیں ہے. تو آپ اگر اس سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو میرے عزیزوں اس سے آپ محبت جس سے ہوتی ہے نا, اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں کریں, کیوں نہ کریں. وہ کہتا ہے مالک نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے, بس چاہے اس کا نقصان ہو فائدہ ہو, ہم نے بپتسمہ لینا ہے تو لینا ہے. ہیلیلویا. اور اس کے بعد پاک کلام میں فرمایا گیا کہ فلپس ایک جگہ پر موجود تھا. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم کو غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. حبشی خوجہ آ رہا تھا اور وہ حبشیوں کا وہ ملکہ کا وہ وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا. یروشلم میں عبادت کے لیے حبشی خوجہ آیا ہوا ہے اور وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے. تشریح اس کی یہ ہے, یسایہ نبی نے جو مسیح کے دکھوں کو بیان کیا ہے اس کلام کو وہ پڑھ رہا ہے. حبشی خوجہ مسیح کے دکھوں کو پڑھ رہا ہے اور فلپس پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا تو ان باتوں کو سمجھتا ہے؟ تو حبشی خوجہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو یا سمجھانے والا نہ ہو تو میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں. تو فلپس خداوند کا شاگرد مسیح کی ساری کہانی یسایہ سے لے کر متی کی انجیل, یوحنا کی انجیل تک سارا کلام سناتا ہے. اور حبشی خوجہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب ہمیں, وہ ایک جگہ پر پہنچ جاتے جہاں پر پانی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کون روک سکتا ہے کہ میں بپتسمہ نہ لوں. اب پانی بھی ہے اور تو بھی ہے تو بپتسمہ ہی ہو جائے. وہ کلام سنتا ہے اور اس کے بعد کلام پر عمل کرتا ہے. وہ حبشی خوجہ غیر اقوام میں سے نجات پا جاتا ہے. تو میرے عزیزو, حبشی خوجہ نے فلپس سے بپتسمہ لیا اور پولس رسول جو تھے وہ بھی مسیحیوں کو ستانے والے تھے. اور جب مسیح کا ظہور ہوا, جلال اس پر چمکا, تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اور خداوند کا شاگرد حنانیہ اس کے پاس بھیجا گیا اور لکھا ہے کہ اس نے اس پر ہاتھ رکھے, دعا کی اور اس کی آنکھوں سے چھلکے اتر گئے اور وہ دیکھنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے بپتسمہ حنانیہ سے لیا. بپتسمہ سب نے لیا ہے. پرانے عہدناموں میں دیکھیں تو بزرگ مقدس موسیٰ جو دریائے کلزم, بحر کلزم میں سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کر لے گئے, وہ بھی بپتسمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ بھی بپتسمہ مانا جاتا ہے.
کہ پانی کے سبب سے وہ بچائے گئے. پانی نے فرعون کی فوجوں کو ہلاک کر دیا اور پانی کے سبب سے بنی اسرائیل قوم پار چلی گئی اور بچائے گئے. وہ بھی بپتسمہ مانا جاتا ہے. اور میرے عزیزو، ہم سب اس ناصری کو مانتے ہیں جس نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور میرے عزیزو، بپتسمہ جو ہے وہ مسیحیت کو پہننے یا شامل ہونے کا نام ہے. پوشتہ، بپتسمے کا ایک مطلب ہے پوشتہ، جڑ جانا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نرسری کا کام کرتے ہیں، پودوں کو، ٹہنیوں کو جوڑ کر نیا پودا تیار کر لیتے ہیں، پوند کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں ٹہنیوں کو. پوشت ہونا، جڑ جانا، پوند ہو جانا. تو میرے عزیزو، بپتسمہ ہوتا ہے تو ہم مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پوشت ہو جاتے ہیں. اور جب پوشت ہو جاتے ہیں تو ایک آپ نے پھل دیکھا ہوگا جس کو کھٹی کہتے ہیں، کھٹی. اس کو جب پوشت کیا گیا تو وہ کنوں بن گیا. کھٹی کو کوئی لائق نہیں کرتا، وہ صرف امروداں دیتے نچوڑا دے کام آتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور کنوں جو ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. جب وہ کھٹی تھی تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی پوچھتا نہ تھا. اور جب وہ پوند ہوئی، پوشت ہوئی تو اس کی قیمت ہو گئی. وہ سجا کر رکھے ہوتے، دھو کر کنوں رکھے ہوتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں بڑے شوق سے. تو جب ہم مسیح کے ساتھ جڑ جائیں گے، پوشتہ ہو جائیں گے، تو ہماری قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، ہم انمول ہو جائیں گے. اور اگر ہم مسیح کا بپتسمہ نہیں لیتے، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑتے، تو وہ جب پھیری والا آوازیں لگاتا ہے نا، کھٹی لیلن لوئے تو ہوتے جتیاں تو کھٹیاں تے امرودو، جو کم قدر والے پھل ہیں نا وہ سستے ہی ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں، مسیح کے ساتھ جڑ جائیں، پوشت ہو جائیں، تو آپ کی قدر ہوگی، آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ انمول ہو جائیں گے. کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کر دی. ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کو پہن لیں گے، اس کے نام کا بپتسمہ لیں گے تو ہم نجات پائیں گے. اور اس الہی اور سردار کہن اور عظیم بادشاہ کو جب ہم قبول کر لیں گے، اور وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے بیٹے بننے کا حق بخشے گا اور وہ ہمیں نجات بخشے گا، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری ہم سبوں کو برکت بخشے. آمین.